الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قبروں پر پھول ڈالنا اقوال علماء کرام کی روشنی میں۔ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے بعض متاخرین اصحاب نے، علامہ طحطاوی فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض متاخرین اصحاب نے اس حدیث کی بنا پر فتویٰ دیا کہ قبر پر پھول اور تازہ ٹہنی ڈالنے کی جو عادت ہے وہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ قبروں پر پھول ڈالنا اور سبز ٹہنی ڈالنا کی جو عادت ہے وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور فتاویٰ عالمگیری کہ ہے کہ قبروں پر پھول اور خوشبودار پودا رکھنا اچھا عمل ہے۔ کس کے اندر ہے کہ علامہ طحطاوی فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض متاخرین اصحاب نے اس بات پر فتویٰ دیا کہ قبروں پر تازہ ٹہنی ڈالنے کی جو عادت ہے وہ سنت ہے، اور فتاویٰ عالمگیری کے اندر یہ ہے کہ قبروں پر پھول اور خوشبودار پودا رکھنا اچھا عمل ہے۔ اور اسی طرح علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے نیز دیگر حدیثوں سے بھی قبروں پر پھول ڈالنے کا استحباب معلوم ہوتا ہے۔ اور ہمارے زمانہ میں قبروں پر خوشبودار پودے کی شاخیں وغیرہ ڈالنے کا جو طریقہ رائج ہے، اس کی دلیل بھی یہی حدیث ہے۔ اب دیکھیں کہ قبر پر پھول ڈالنا اور خشک ٹہنی لگانا فتاویٰ عالمگیری کی روح سے علامہ طحطاوی کے نزدیک اور علامہ شامی کے نزدیک قبر پر پھول ڈالنا، سبز ٹہنی کا لگا دینا، اور اس کی دلیل بھی یہی حدیث پاک ہے، یعنی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ٹہنی دو قبروں پر رکھی تھی۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ اور اقوال علماء کرام سے ثابت ہوا کہ قبروں پر پھول ڈالنا ایک اچھا عمل ہے، اور مرحومین کے لیے اور مردے کے لیے باعث نزول رحمت اور تخفیف عذاب بھی ہے۔